جو بیماری ہے، جو زوال کا سبب ہے، علماء کا بگاڑ. امت کے علماء، امت کے رہنما جن سے امت کو دین حاصل کرنا تھا، جب وہ خود گڑبڑ ہو گئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب قرآن کو تبرک کا ذریعہ بنا لیا گیا، بخشنے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا گیا. قرآن جو کتاب ہدایت تھی، ہمارے بنارس میں ایک حافظ جی رہتے ہیں، وہ بیچارے اتنے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا، بولا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے پاس اگر 2-4 حافظ ہوں تو بھیج دیجئے، قرآن پڑھ کے بخشنا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ میں ایک قرآن پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں، چلو میں وہی بخش دیتا ہوں. قرآن پڑھ کے رکھے ہوئے بخشنے کے لیے، معلوم ہو رہا ہے کوئی گٹھری اٹھ رہی ہے کہ جس کو صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی آیا تو پڑھ کے بخش دے. یہ حالات ہیں علماء امت کے. دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے سیکھنا ہے. جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، یا علم ہے تو علم کا غلط استعمال ہے، ایسے لوگوں سے جب دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو یہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد کیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اچانک نہیں اٹھائے گا. علم کیسے اٹھائے گا؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اچھے علماء جو واقعی میں علماء ہوں گے، جو قرآن و حدیث کے جانکار ہوں گے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا، ایسے علماء کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا. اور جب ایسے علماء چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مکھیا بنا لیں گے. جاہلوں کو محراب سونپ دیا جائے گا، جاہلوں کو ممبر سونپ دیا جائے گا، جاہلوں کو فتویٰ دینے کی ذمہ داری سونپ دی جائے گی. آج کل دیکھیے مفتی گوگل اور مفتی انٹرنیٹ آپ کو بہت مل جائیں گے. آپ موبائل پر دیکھیے، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر حلال اور حرام کا فتویٰ دینے والے بہت مل جائیں گے. کہاں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے پوری زندگیاں قرآن اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو 40 مسئلوں میں 39 مسئلوں کے بارے میں کہتے تھے کہ لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہاں تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ نو. اگر یہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا تو لوگ کہیں کیسا مولوی ہے، اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو چلو اب جو ہے نیم حکیم خطرہ جان کے پاس چلیں. میرے ساتھیوں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اور ابن ماجہ کی وہ حدیث بھی آپ اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دھوکہ دھڑی کا زمانہ ہوگا. دھوکہ دھڑی کا زمانہ ہوگا. یؤتمن فیہ الخائن، خیانت کرنے والے کو امانت دی جائے گی. بے ایمان آدمی کو دین کے کام کرنے کے جو لائق نہیں، اس کو ذمہ داریاں دی جائیں گی. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو بیچارہ ایماندار ہے، امانت دار ہے، اس کو بے ایمان سمجھا جائے گا. وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا سچا بن جائے گا. آپ دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا سچا اس وقت ہمارے ملک کا جو سربراہ اعظم بنا پھر رہا ہے، کیسے پورے ہندوستان کو پریشان کیے ہوئے ہیں. ہر آدمی رو رہا ہے، کلپ رہا ہے. اس کے بعد بھی کچھ لوگ گن گا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے تو دیش ہت میں کیا ہے، دیش کی بھلائی کے لیے کیا ہے. وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچ مانا جائے گا. وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے آدمی کو بیچارے کو سب لوگ جھوٹا کہیں گے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور دین کے مسائل میں، لوگوں کے مسائل میں ایسا آدمی بولے گا جو رویبضہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول رویبضہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الرجل الطافح، بیکار آدمی، بکواس آدمی، جس کے پاس نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ سوجھ ہے، نہ بوجھ ہے، وہ چلے گا سب کے مسئلے سلجھانے، وہ سب کا فیصلہ کرنے. میرے ساتھیوں، یہ بھی ہماری ذلت و رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم نے دین کو علماء سے سیکھنے کے بجائے ہم نے جو ہے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیا. تو یہ تو بیماری ہو گئی. علاج کیا ہے؟ جلدی علاج بھی بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، علاج یہ ہے، پہلا علاج کہ ہم اپنی زندگی میں مکمل ایمان کو نافذ کریں. ایمان کا تعلق صرف نماز سے نہ ہو کہ مسجد میں آئے تو بہت بڑے متقی بن گئے، چلو بھائی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، مسجد کے باہر نکلے تو ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا. ایمان اور دین ہماری پوری زندگی میں نافذ ہونا چاہیے. ہم کاروبار کریں تب بھی ایمان والے، ہم شادی بیاہ کریں تب بھی ایمان والے، ہم لین دین کریں تب بھی ایمان والے، ہم مسجد کے باہر نکلے تب بھی ہم ایمان والے. ایمان ہماری پوری زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ پہلا علاج ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے عزت پائیں. دوسرا علاج
قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے. اس قرآن پر صرف ہمارا حق نہیں ہے, اسے ہدی للناس کہا گیا, یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن سے ہمارا رشتہ کیسا ہے اس کو ہم اور آپ دیکھیں. سال میں رمضان میں 2-4 پارے پڑھ لینے سے قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ آج ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے, سروے کر کے دیکھیے, قرآن کو سمجھنا, قرآن پر غور کرنا, قرآن کی تفسیر کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. آج آپ کو امت کی اکثریت ایسی ملے گی جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, قرآن کی ریڈنگ بھی نہیں آتی, قرآن کی تلاوت کا طریقہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں. یہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالی عزت بھی دے گا اور ذلت بھی دے گا. قرآن کو جن لوگوں نے پکڑا ہوگا, قرآن پر جن لوگوں نے عمل کیا ہوگا وہ عزت پائیں گے, اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا وہ ذلیل ہو جائیں گے. اور علامہ اقبال نے اس حدیث کی تشریح اپنے انداز میں کرتے ہوئے کہا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو ہمیں میرے ساتھیوں جیسے صحابہ نے پکڑا تھا, قرآن پر عمل کیا, قرآن کو سیکھا, قرآن کو سکھایا. قرآن سے اپنا رشتہ ہمیں مضبوط کرنا ہے اگر ہم اس ذلت و رسوائی کو ختم کرنا ہے.